السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید حمزہ نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اخبار ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل جو نئے آنے والے ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل اخبار ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جی ناظرین، پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نئے نمائندگان کو بلا کر، ایسی شخصیات کو بلا کر عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور عوامی مسائل ان کا حل جانتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ کورنگی کے جنرل سیکرٹری، کراچی یوتھ کے ریپریزنٹیٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے اور میڈیا ہیڈ ڈسٹرکٹ کورنگی کے وقاص حسین لاشاری صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم سر کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کرم، آپ سنائیں۔ الحمدللہ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی کافی مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا ہمارے پلیٹ فارم پہ، بہت شکریہ۔ شکریہ، آپ نے مدعو کیا مجھے آج۔ سر بہت شکریہ۔ سر کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ تنظیمی کام ہے اور ذاتی مصروفیات ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر ابھی تو تازہ ترین بڑی کراچی والوں کو خوشخبری ملی ہے، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ کورنگی کو، شاہ فیصل کو، کہ ایک جو عظیم پورہ کا برج بنا ہے۔ سر 90 دن کے اندر یہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا الحمدللہ، ایسا کیا پریشر تھا کہ اتنی جلدی یہ برج مکمل ہو گیا؟ پریشر عوام کی خدمت کا تھا اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی ہدایت دی تھی چیف منسٹر صاحب کو اور ہمارے جو منسٹر ہیں ناصر حسین شاہ صاحب میئر کراچی کو، کہ اس برج کو فوری طور پر کمپلیٹ کرنا ہے۔ 100 ڈیز کا سی ایم صاحب نے ٹائم دیا تھا، کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک پورے کراچی کی رہتی ہے۔ شارع فیصل بھی کنیکٹ ہو رہا ہے، کورنگی بھی کنیکٹ ہو رہا ہے، ایئرپورٹ کا روڈ بھی وہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اس برج کو جلد سے جلد ہم مکمل کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ 93 ڈیز میں ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا اور اس کی اوپننگ بھی ہو گئی، انوویشن بھی ہو گئی ہے۔ سر بہت زبردست، میں تو اپریشیٹ کروں گا کراچی والوں کی طرف سے اور اس حلقے کی طرف سے جو خوشیاں منا رہی ہے اس برج بننے پر۔ سر میں آنا چاہوں گا شارع بھٹو کے حوالے سے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دنوں سے کافی ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، شارع بھٹو دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کچھ سوسائٹیز کی بنا پر یہ شارع بھٹو بنی، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، شارع بھٹو اگر 2 سوسائٹیز کا کنیکٹ ہوتا تو اس سے جو ہم نے 6 پوائنٹ نکالے ایریاز کے، جو یہاں پر جو بلوچ برج ہے وہاں پر بھی اتر رہے ہیں محمود آباد کی طرف، اس کے بعد شاہ فیصل میں بھی شارع بھٹو کی جو ہے وہ کنیکٹ کیا ہے ہم نے، اس کے بعد قائد آباد کو کنیکٹ کیا ہے، اس کے بعد میمن گوٹ کو کنیکٹ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کبھی بھی کنیکٹنگ پوائنٹس نہیں ہوتے، اگر 2 سوسائٹیوں کے لیے ہوتا تو وہاں پر پورا کراچی سفر کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، اور اس طرح، اور یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا خواب تھا کہ شارع بھٹو یہاں پر بنے اور اس طریقے سے پورے کراچی کو کنیکٹ کیا جائے۔ جو سفر 1.5 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ سفر 25 سے 30 منٹ میں وہ کاٹھور تک پہنچ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے بکس میں اس طرح کی باتیں کسی کو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے تو اس کو ہم اپریشیٹ کریں تاکہ مزید اس پر کام کیا جا سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وقاص بھائی، میں یہ جاننا چاہوں گا، پیپلز پارٹی کے نمائندگان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، بہت کام چل رہا ہے کراچی میں، ترقی یافتہ شہر بن رہا ہے کراچی۔ اپوزیشن جماعتوں کے بیانات دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے سنتابا کر دیا۔ عوام باشعور عوام ہے آج ہماری، اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جی، آپ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پہ سنی جائے گی۔ جی 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 جی۔ میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کا تنقید کرنے کا پورا حق ہے، وہ اپوزیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، ایسی تنقید نہیں ہونی چاہیے کہ جس کا سر اور پاؤں نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے ابھی شروع میں ہی ذکر کیا شاہ فیصل برج کے حوالے سے جو بھی بنا ہے عظیم پورہ کا، شارع بھٹو کا آپ نے خود ذکر کیا۔ تو اس طرح کے متعدد پروجیکٹس کراچی میں بن چکے اور بن رہے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کراچی کو مکمل طور پر بنا دیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس 3-4 سال سے آیا ہے کراچی، لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ 30-40 سال سے اس شہر کراچی میں دونوں جماعتیں قابض رہے ہیں اور ان سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سر میں یہ جاننا چاہوں گا وقاص بھائی، بے تحاشا بیانات ہیں آج سے نہیں بہت پہلے سے کہ کراچی فنڈز نہیں مل رہے، کراچی کو مکمل اختیارات نہیں دیے جا رہے۔ ایون کہ پیپلز پارٹی کے اپنے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے پاس جتنے فنڈز ریکوائرڈ ہیں کراچی کو اتنے نہیں مل رہے، لیکن 90 دن کے اندر پروجیکٹ مکمل ہو گیا، شارع بھٹو بھی مکمل ہو گئی، یہ سارے پروجیکٹس بن رہے، تو پھر فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ فنڈ جو ہے یہ ہم صوبائی گورنمنٹ کا فنڈ ہے، ٹھیک ہے، کے ایم سی کا فنڈ ہے، اور جو ہم نے کلک کا پروجیکٹس ان کے ساتھ ہم نے
معاہدہ کیا ہوا ہے, جی جی یہ اس کے فنڈ سے. جو میئر کراچی مرزا وہاب جس پر بات کرتے ہیں وہ وفاقی بجٹ ہے. ٹھیک ہے. کامران ٹسوری صاحب 11 ارب کا وعدہ کر کے گئے تھے ہم سے, 11 روپے نہیں دے سکے اور خود ماشاءاللہ چلے گئے. تو جو ان کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو وفاقی فنڈ مشرف دور میں دیا گیا اس شہر کراچی کو, وہ فنڈ جو اس کراچی کا حق ہے وہ ان کی جانب سے نہیں آتا. تو ہمارا یہ اعتراض ہے کہ وہ فنڈ لاہور میں لگ جاتا ہے ماشاءاللہ, اس کے باوجود لاہور کے ڈھکن کھلے ہوتے ہیں, وہاں پہ بچے گر جاتے ہیں, الگنت واقعات ہوتے ہیں پنجاب کے اندر, لیکن پھر بھی ہم اس کو ہائی لائٹ اس لیے نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کام کرنا ہے اور کام ہی کام کرنا ہے, ہم نے تنقید نہیں کرنی. لیکن لوگ شہر کراچی پر جس طریقے سے تنقید کرتے ہیں وہ آتے بھی یہیں پر ہیں, کام بھی یہیں پر ڈھونڈنے آتے ہیں, جی جی, صحت کے حوالے سے بھی یہاں آتے ہیں, لیکن تنقید بھی شہر کراچی پہ سب سے زیادہ کرتے ہیں. سر آپ نے بات کی, یہیں سے میں آپ کی بات سے سوال نکالوں گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مشرف کے دور میں لوکل گورنمنٹ امپاور تھی اور وفاق سے فنڈ آتے تھے. سر اس لوکل گورنمنٹس کی فنڈنگ روکنے والے اس کے بعد جو حکومت آئی ہے وہ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارا معاملہ ختم ہونا. 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ NFC ایوارڈز کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو کراچی کا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو فنڈز کراچی کو ملنا بند ہوئے وہ پیپلز پارٹی کے دور سے شروع ہوئے؟ اگر ایسی بات ہے تو سب سے پہلے تو جو شہر کراچی 60% وفاق کے ہینڈ اوور ہے جی, اور کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریاز اور دیگر معاملات ہیں جو وفاق ان کو ڈیل کر رہا ہے, اسے بھی ختم ہو جانا چاہیے. اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. جی پلیز. 18ویں ترمیم جو آئی تھی وہ فنڈ یہ کہا گیا تھا کہ صوبائی حکومت کی سپرویژن میں کام ہو. اس طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اورنج لائن اور گرین لائن بنی, وہ وفاقی فنڈ تھا. جی, وہ بھی تو کراچی میں پروجیکٹ آیا نا, 18ویں ترمیم کے بعد ہی آیا. 18ویں ترمیم ہم لے کر آئے تھے, اس کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ آئی, وہاں سے پروجیکٹ کا آغاز ہوا, معاہدہ ہم نے کیا, لیکن کریڈٹ وہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب وہ وفاقی فنڈ کراچی شہر میں آ کے لگ سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. 18ویں ترمیم کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو فنڈ آ رہا ہے اوپر سے اس کی جو مانیٹرنگ ہونی چاہیے وہ وارڈ سطح تک وہاں کے الیکٹڈ نمائندے کے پاس ہونی چاہیے. یہ عوام کو تھوڑا سا گمراہ کرنے کے لیے جو ہے نا ابھی 18ویں ترمیم کے پیچھے بھی پڑ گئے, لیکن اس کا مقصد اگر عوام کو سمجھ میں آ جائے تو عوام 18ویں ترمیم کے ساتھ کھڑی ہو جائے. سر یہاں پر تو میئر کراچی کو فنڈز نہیں مل رہے, تو آپ بات کر رہے ہیں وارڈز تک فنڈز پہنچانے کی, تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ابھی مجھے اسی کے ساتھ مجھے جواب دیجیے گا. اس وقت وفاق میں جو ہمارے صدر مملکت ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں جو کہ صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, تو پھر کون رکاوٹ پیدا کر رہا ہے فنڈز دینے میں؟ دیکھیں محترم صدر آصف علی زرداری صاحب کا جو صدارتی عہدہ ہے اس کا ایک پروٹوکول الگ ہے, اور جو وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے اس کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے, اور دونوں کے اختیارات میں فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو محترم آصف علی زرداری صاحب کا جو فنڈنگز ہیں ان سے تعلق جو ہوتا ہے وہ کابینہ کا ہوتا ہے, اور کابینہ کو وزیر اعظم چیئر کر رہے ہیں. تو یہ بات کہنا کہ صدر مملکت جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہے, ان سے جتنا ہو سکتا ہے وہ بھی پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں کہ شہر کراچی کو فنڈ دیا جائے. جہاں تک آپ نے بات کی میئر کراچی مرزا وہاب صاحب کی کہ انہیں فنڈنگ ملی, سندھ گورنمنٹ کی مکمل سپورٹ ہے, KMC کو انہوں نے زندہ کر دیا ہے. ماضی میں ان سے پہلے جو وسیم اختر صاحب تھے ماشاءاللہ سے, وہ بارش کے بعد بھی پریس کانفرنس کرتے تھے, وہ ہر کام کے بعد صرف پریس کانفرنس کرتے تھے. لیکن اب جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ عظیم پورہ برج بن گیا, شارع بھٹو برج بن گیا, پارکس کی تعمیرات ہو گئی, انڈر پاسز بن گئے, کورنگی کوزوے کا برج بن گیا. تو دو ڈفرینٹ سچویشنز ہیں. تو جب آپ کی کام کرنے کی نیت ہوتی ہے تو کام ہو جاتا ہے, اس پہ پھر کوئی رکاوٹ نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے سر. میں یہ جاننا چاہوں گا, کراچی کی عوام جو ہے نا بڑی مایوس ہے سر. عوام کی میں بات کر رہا ہوں, میں کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کروں گا. عوام بڑی مایوس ہے. کیوں پیپلز پارٹی عوام کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہی؟ یہ اپنے کیے ہوئے پروجیکٹ جو کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے بہت پروجیکٹس کیے, یا ان کو صحیح طریقے سے عوام تک ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے؟ میں آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عوام مایوس ہے کسی طریقے سے. کچھ سیاسی عناصر ہو سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ریسنٹلی جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے تھے تو بہت سارے پوڈ کاسٹ شروع ہو گئے, ڈاکومنٹریز آ گئی, سنگرز اتر گئے ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے خلاف. ہم حیران ہو گئے, ہم نے کہا ماشاءاللہ سب جاگ گئے شہر کراچی کے لیے, لیکن عوام, میں کہہ رہا ہوں کہ اب عوام کو عقل آ گئی ہے, تو وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یار اچانک ان کو ہمارا خیال کیسے آ گیا. تو انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ایک ٹارگٹ, پولیٹیکل ٹارگٹ تھا گلگت بلتستان کے الیکشنز کو خراب کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا گلگت میں ہم کامیاب ہوئے,
تو اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عوام مایوس ہے یا خوش ہے. آنے والے بلدیاتی الیکشن اور جنرل الیکشن اس شہر کراچی میں پیپلز پارٹی کی کامیابی آپ کو دکھا دے گی کہ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. مطلب سر ابھی جو پروگریس، جو پروجیکٹس اور ساری پرفارمنسز کے بعد آپ اس بات پہ یقین دہانی آپ کو ہے کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی دوبارہ بنانے چاہیے انشاءاللہ اور زیادہ طاقتور سے کراچی میں. ٹھیک ہے. اور سر ہمارا پروگرام کا اکثر پیٹرن ہوتا ہے یوتھ افیئرس، یوتھ کو ہم بہت زیادہ ٹارگیٹ کرتے ہیں اور آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے یوتھ کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ یوتھ کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ حال ہی میں ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے علی راشد صاحب، انہیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ دیا گیا ہے اور وہ آئی ٹی پہ کام کر رہے ہیں اور ٹاؤن سطح پر آئی ٹی کورسز ہو رہے ہیں. یوتھ فری کورسز کے لیے کرا رہے ہیں. آپ ٹاؤن کورنگی ٹاؤن ہو گیا، آپ کیماڑی ٹاؤن کی طرف چلے جائیں، سفورہ ٹاؤن ہو گیا، ہمارا چنیسر ٹاؤن ہو گیا. ابھی ہم نے ریسنٹلی ویب سائٹ لانچ کی ہے آئی ورک فورس، اس پر جابس کے حوالے سے اب تمام جابس جو ہیں آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں. جاب پورٹل بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ای اسٹیمپ کا سسٹم بھی آئی ٹی نے بنایا آپ کے سامنے ہے، جہاں پر پراپرٹیز وغیرہ کے ٹیکسز جہاں پر ڈاکومنٹس کے اندر ہیرا پھیری ہو جاتی تھی، اس کے لیے بھی آسانی ہم نے کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آپ کو ایک سرپرائز بھی دینے جا رہے ہیں پلیز کہ آئی ٹی سندھ ٹاور بن رہا ہے جو پورے پاکستان میں سب سے بڑا ٹاور ہوگا جو یوتھ کے لیے بنایا جا رہا ہے سندھ کے اندر شہر کراچی میں. اس کے لیے ہمارا ہواوے کے ساتھ معاہدہ کیا ہے ہمارے منسٹر علی راشد صاحب نے. اور سر یہ پروجیکٹ معذرت بات کاٹنے کے لیے یہ پروجیکٹ اناؤنس ہو چکا ہے، اس کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے زبردست ریسنٹلی. تو اس پر بھی کام کا آغاز بہت جلد کر دیا جائے گا. کسی بھی ٹاور کو آئی ٹی سندھ ٹاور میں کنورٹ کر کے وہاں پر بھی ہم یوتھ کے لیے کام کریں گے اور جتنا پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے وہ یوتھ کے لیے کام کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر میں یہ جاننا چاہوں گا پاکستان میں جمہوریت ہے، براہ راست صحیح جمہوریت ہے اور پاکستان میں 64% جو آبادی ہے وہ یوتھ کے اوپر مشتمل ہے، نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے. لیکن سر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان سسٹم سے اسمبلی سے دور کیوں ہیں؟ سسٹم سے اور ہماری سیاست سے دور کیوں ہیں؟ جبکہ اگر میجورٹی دیکھی جائے تو سر سب سے زیادہ کاؤنٹنگ نوجوانوں کی ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ پاک نے وسائل دیے اور ہم اتنے تعلیم ہے ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پولیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے تو آپ سے کم تر لوگ آپ پہ حکمرانی کریں گے. تو یہ نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس ملک کی خاطر وہ آگے آئیں اور پارلیمنٹ کا حصہ بنیں اور اس ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو یوتھ بھی ہماری تھوڑی سی غلط راہ میں چل رہی ہوتی ہے، گھر بیٹھ کے تنقید کرنے کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں. تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے انہیں بھی میسج دوں گا کہ آگے آئیں اور اس ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر ابھی یوتھ کو ہم ایک نیا نام دے رہے ہیں جین زیز کا. ایک نئی جنریشن بن گئی ہے یوتھ کی جین زیز کے نام سے، جو کہ جس کے اندر سر جذبے بھی ہیں، چاہت بھی ہے کرنے کی، لیکن سر پلیٹ فارمز نہیں ہیں. پلیٹ فارم کیوں نہیں ہے؟ پلیٹ فارمز آپ کے پاس بہت سارے ہیں. سر مثال کے طور پر آپ پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار ہیں، میں کوئی حلقہ سلیکٹ کر کے آپ کو دیتا ہوں، وہاں سے کیا پیپلز پارٹی مجھے ٹکٹ دے گی؟ جبکہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں میں. پیپلز پارٹی نے بہت ساری مڈل کلاس فیملیز کو ٹکٹس دی ہیں، بہت سارے یہاں پر نام ہیں. آپ اگر آپ چلے جاتے ہیں تھر کی طرف تو تھر سے جس خاتون کو ہم نے سینیٹر لیا ہے وہ مڈل کلاس لوور کلاس فیملی سے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کراچی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں. لیکن پھر میں وہیں پر آ جاتا ہوں کہ آپ اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نئے لوگوں کو موقع بھی دیا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے اس وقت یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو ہم بھی کوئی رچ فیملی سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن پارٹی کی وجہ سے بہت زیادہ عزت ملی ہے، بہت زیادہ ہمیں لوگ آج جانتے ہیں. تو آپ کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ آگے جائیں گے انشاءاللہ. سر ایک تاثر دیا جاتا ہے نا سیاست میں صرف پیپلز پارٹی کی دیگر تمام سیاسی جماعتوں میں ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ٹکٹس برائے فروخت ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، برائے فروخت ہوتے ہیں. پارٹی کی عادت ہر طریقے سے دیکھتی ہے ٹھیک ہے حلقے کو کہ یار یہ افورڈ کر پائے گا نہیں کر پائے گا، اس کی کیمپین کتنی زیادہ ہوگی یا اس کا حلقے میں کردار کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب ایک کلاس میں اگر 50 بچے ہیں اور سب فرسٹ آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک ہی آتا ہے. تو کسی ایک کو ٹکٹ ملتی ہے، کسی ایک کو ذمہ داری ملتی ہے اور تنظیمی کارکن کا کام ہوتا ہے کہ اس کو سیکنڈ کر کے اسے فالو کرے.
اور سر میں اسی بات کو جاننا چاہوں گا کیونکہ چیزیں کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں ہم آڈینس کو, اپنے ویورز کو چیزیں وائلڈلی طور پر دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو تاثر سیاسی جماعتوں کے بارے میں دیا جاتا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں دیا جاتا ہے اس کے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کچھ مثالیں ایسی بتائیں گے نوجوانوں کی جن کو پیپلز پارٹی آگے لے کر آئی یا اسمبلی تک پہنچا کر کردار ادا کیا. شہر کراچی کے اندر آپ آل اوور سندھ کی بات کر لیں سر. اگر آپ اوور سندھ کی بات کریں تو جو سندھ کے صدر ہیں ہمارے جاوید نیاب لغاری صاحب, وہ بھی کوئی رچ فیملی سے یا کسی وڈیرے کے بیٹے نہیں تھے. آج وہ صوبائی صدر ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہے ہیں. پی ایس ایف کے صدر آپ دیکھ لیں صوبائی منصور شانی صاحب, وہ بھی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے. آج الحمدللہ وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے اور صوبائی ایس پی ایس ایف کے صدر ہیں طلبہ تنظیم کے. جی 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 جی. تو اگر آپ ینگسٹرز کے مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے ایسے مڈل کلاس لوگ ہیں جو پھر پارٹی کی عادت آگے لے کر آئی ہے اور وہ اپنا کام کرے. ہمارے جو ڈسٹرکٹ کورنگی کے صدر ہیں جانی ممن صاحب, وہ بھی لوور کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے. الحمدللہ ضلع کے صدر ہیں اور ساری ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پارٹی کی عادت آگے, بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو شاید مجھے یاد بھی نہ ہو. پارٹی کی عادت بہت سارے ایسے لوگوں کو جو ہمارے سامنے ہیں انہیں آگے لے کر آئی ہے, انہیں ٹکٹس بھی دیے ہیں, انہیں عہدے بھی دیے ہیں, انہیں بہت ساری چیزیں دی ہیں جس سے وہ عوام کی خدمت کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وقاص صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یوتھ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اور جینزیز کو, یوتھ کو کس طریقے سے اعتماد میں لے کر آپ پیپلز پارٹی کا حصہ بنا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اعتماد دلانے کی اب زیادہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم پہلے کیا کرتے تھے, اب تو کراچی کے پروجیکٹس اتنے ہیں کہ ہم سے لوگ کوارڈینیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پارٹی کا حصہ بننا ہے. ٹھیک ہے. ماضی کی نسبت اور آج میں بہت زیادہ فرق ہے. ہم جب یہ کیمپین چلاتے تھے کہ اس کراچی میں کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ٹارگٹ کرتے تھے کہ چیف منسٹر صاحب ان کے ہیں تو کراچی میں کام کیوں نہیں ہوتا, وفاق ان کی رہی تو کراچی میں کام کیوں نہیں ہوتا. لیکن جب سے میئر کراچی مرزواب صاحب آئے اور کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی آئی تو آپ کے سامنے ہیں کہ 3 سال میں اتنے پروجیکٹس بن گئے کہ آئے روز چیف منسٹر صاحب اوپننگ کر رہے ہیں جو مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو اب کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں, بلکہ یوتھ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب کون سی جماعت ہے جو کراچی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور سر آئی ایکنالج, آپ کی بات کو میں مکمل طور پہ تسلیم بھی کرتا ہوں, مانتا بھی ہوں. یہیں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, سندھ کے اندر بڑی مضبوط اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پی ایس ایف, لیکن سر حکومت ہونے کے باوجود طلبہ یونین سے پابندی نہیں ہٹی جا رہی ابھی تک سے. وجہ طلبہ یونین پر پابندی کے حوالے سے ریزولوشن بھی پاس کی گئی ہے. جی صوبائی گورنمنٹ ہے ہماری, اور اگر وفاقی حکومت ہوتی تو اس میں اور ہم بہتر کردار ادا کر سکتے تھے. اس پر صوبائی صدر نے بھی کام کیا, منصور شانی صاحب نے. یوتھ کے جو صدر ہیں مدنی رضا ہیں پی ایس ایف کے, اور یا طلال چانڈیو ہو گئے, سب نے, جمشید نے, سب نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے. پی ایس ایف کراچی کے ریپریزنٹیو ہے. تو طلبہ یونین پر پابندی جس طریقے سے ماضی میں چیزیں تھیں اس کو بہتر بہت زیادہ کیا ہے. ٹھیک ہے. حال ہی میں کراچی یونیورسٹی میں ایک ایشو تھا, اس پر بھی پی ایس ایف نے آواز اٹھائی, اور دیگر مسائل پر بھی پی ایس ایف آواز اٹھاتی رہتی ہے. پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ ونگ اور اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر پرائم منسٹر بلاول بھٹو زاری صاحب بنے پاکستان کے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا جو گلہ ہے یہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. چلیں اللہ کرے انشاءاللہ, کیونکہ سر طلبہ یونین نرسریز ہوتی ہے سیاسی جماعت کے اندر ایک نئی قیادت وہ کرنے کی. سر میں یہ جاننا چاہوں گا ڈسٹرکٹ کورنگی سے آپ کا تعلق ہے, ڈسٹرکٹ کورنگی کے لیے آپ نے پیپلز پارٹی سے کیا کام لیے, کورنگی کی عوام کو آپ نے کیا سہولیات فراہم کی؟ ڈسٹرکٹ کورنگی ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر ایک جماعت قابض تھی, اور اس ٹائم یہ ضلع نہیں ہوا کرتا تھا, یہ ایسٹ کا حصہ تھا. اس وقت سے میں وہاں پہ اسٹرگل کر رہا ہوں, اور الحمدللہ آج وہ ڈسٹرکٹ کورنگی ہے, ضلع الگ سے بن چکا ہے. میں وہاں پہ یوتھ کا جنرل سیکریٹری بھی ہوں, ڈیجیٹل کا ہیڈ بھی ہوں. تو طلبہ تنظیم سے میں نے آغاز کیا تھا جب پورا ڈسٹرکٹ کورنگی بنجر تھا. آج میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا میں روشنی ڈالوں کہ کورنگی کوز وے برج آپ کے سامنے بنا ہے, قیم آباد برج بنا ہے. اگر آپ اس طرف آ جاتے ہیں پوسٹ گارڈ چورنگی کی طرف, فشرمین چورنگی بنائی ہے. جی. کورنگی 2.5 نمبر کا برج بنایا ہے, کورنگی 5 نمبر کا برج بنا ہے. کورنگی 5 نمبر کے ساتھ بھی ابھی ایک برج تعمیر ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں ٹریفک کا زیادہ دباؤ تھا, تو اب
रूट जाने का रूट भी तैयार हो रहा है वहाँ पर, जो भी जल्द इफ्तिताह हो जाएगा। क्लिक का प्रोजेक्ट है वो भी। इसके अलावा अभी आपके सामने शाहराह भुट्टो भी बन गया है, अजीमपुरा ब्रिज और बहुत सारे रोड रिपेयर हुए हैं। इसके साथ साथ में अगर यूथ की बात करते हैं आप, तो हमारा जो लांडी कॉम्प्लेक्स है, जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ थी यूथ की, यंगस्टर्स की, वो मुकम्मल तौर पर जो थी वो बंद थी वहाँ पर। मेयर कराची मुर्जाबाद से हमने रिक्वेस्ट की और आज आप देखेंगे कि लांडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो वहाँ पर यूथ का ओपन हो चुका है। और IT कोर्सेज भी जो है, वो जो हमारा कोरंगी टाउन वहाँ पे जीता हुआ पीपल्स पार्टी ने, वहाँ पर IT कोर्सेज 3 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। तो जितना हम यंगस्टर्स के लिए कर सकते हैं, रोजगार के मौके भी हमने वहाँ पर उनको दिए हैं, तो जितना मुझसे हो सका है मैंने यूथ पर काम किया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, हमारी यूथ में गिलगित के इलेक्शंस भी मैंने देखे और ऑब्वियसली कराची की भी यूथ जो पीपल्स पार्टी से एफिलिएटेड है, वो चाहे PSF हो या PYO हो, उनका एक स्लोगन है वजीर आजम बिलावल। सर, यूथ को आप क्या ऐसा मैसेज देंगे, या यूथ के लिए कौन सा ऐसा बिलावल साहब के इक़दामात हैं जो यूथ बिलावल साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करे? यूथ को क्यों करेगी? क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब नौजवान हैं, ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रीज में भी अगर आप जाते हैं तो उनको भेजना पड़ता है वफाक को, वो इंडिया पाकिस्तान की जंग हो और दीगर मामलात हो, तो उसमें भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब अपना किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। तो इंटरनेशनल बात हो गई, ठीक है। अगर आप सिंध को उठाकर देख लें और सिंध के तरक्याती काम देख लें, वो शोबा सेहत का हो के NSCVD है, SIUT है और दीगर जो हेल्थ के प्रोजेक्ट्स है, उस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और जिस तरीके से उन्होंने एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, IT पे काम कर रहे हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब, और खसूसी तौर पर जिस तरह वो कराची को फोकस किया हुआ है। और आपने गिलगित में देखा कि जो वजीर आजम बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब का नारा था, वहाँ के नौजवानों ने लगाया, और वहाँ के नतीजे आपके सामने। अभी तो कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मैंडेट वो भी चोरी कर सके, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नौजवान इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि ये सारी चीज़ें पंजाब में भी हों, KPK में भी हों, बलूचिस्तान में भी हों, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब को बनाएंगी, और वो पूरी कोशिश करेगी कि हमें शहर कराची ना आना पड़े। अगर हमें दिल का इलाज कराना है तो हम पंजाब से करा लें। लाखों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड NSCVD का अगर आप वहाँ पे चेक करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन हॉस्पिटल्स में, जिन हॉस्पिटल में आप देखें साइबर नाइफ हो गई और कैंसर के इलाज का मर्ज, और अभी वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर हो गया सिविल में, तो बहुत सारी चीज़ें हेल्थ के ऊपर काम किया उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग लाहौर और कराची का भी मुआवजना कर रहे होते हैं ना, लाहौर वर्सेस कराची। तो आपको पता है कि जितना लाहौर है उतना साड़ा जौहर है, वो जो नारा है, तो वो हम लगाते भी इसलिए हैं कि आप खुदारा लाहौर का एक ही रोड दिखा रहे हैं, आप बार बार उसको कभी ऊपर के एंगल से दिखाते हैं, कभी नीचे के एंगल से दिखाते हैं। आप शहर कराची की तरफ आए, आपको 5-6 घंटे घूमने में लग जाएंगे। सर बिल्कुल इतना बड़ा तो शहर है। अगर आप वहां से स्टार्ट करते हैं केमाड़ी से, हम चौकी से, तो आप बेरिया टाउन तक जा रहे हैं कराची को लेकर। तो इतना बड़ा शहर को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं आवाम की आसानी के लिए, ठीक है, लेकिन मुखालफिन को ये हजम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये सारे काम जिस तरीके से उस पार्टी कर रही है, अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब होंगे। और मैं नौजवानों की भी, आपको भी ये पैगाम दूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि आप बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब का इंतखाब करें, ठीक है। इंशाअल्लाह अमली तौर पे आपको काम नजर आएंगे, तनकीद करते हुए नजर नहीं आएंगे, हम आपको काम करते हुए आएंगे। सर, मैं आप ही की बात से एक सवाल निकालूंगा, कतई कलामी के लिए माजरत। आपने बात की कि बहुत बड़ा शहर है, सूबे से भी बड़ा है। सर, फिर क्यों पीपल्स पार्टी इस बारे में राजी नहीं हो जाती कि कराची के अंदर या सिंध के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा नहीं तोड़े, हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हम तकसीम कर दें? तो उसके बारे में आप क्यों उसके अगेंस्ट जाते हैं? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के भी थोड़ी सी लॉस को समझने की जरूरत है, और मैं अच्छा वो आपने इस सवाल मुझसे कर लिया। हम बार बार क्या बात करते हैं कि आप हमें कह रहे हैं कि आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के हवाले कर दें जी। ये कहाँ से लीड होगा? ये लीड आप इस्लामाबाद से कराएंगे इसको। हमारा जो मकसद है 18वीं तरमीम का जो था वो क्या था जी, कि जो ग्रास रूट से हम नुमाइंदगी दें, जो वहां से वोट होकर इलेक्ट होकर आए, उनके इख्तियारात उनके पास हो। बिल्कुल ठीक है, ना कि कोई कहीं और से लीड कर रहा हो।
تو ہمارا اعتراض صرف اس چیز پر ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ نظام بنا دیں, یہ بنا دیں. آپ کو اگر اتنی ہی تکلیف ہے کراچی شہر کی تو یہ فنڈ یوٹیلائز کر دیں, آپ کر دیں کراچی کے اندر, آپ اپنے نمائندگی دے دیں, اپنی کمیٹی بنا لیں, ٹھیک ہے, لیکن شہر کراچی کے لیے فنڈ جاری کر دیں جس کی آپ زبان بار بار کرتے رہے ہمارے ساتھ. اب یہ کیا ہو گیا کہ آپ وفاق کے حوالے کر دیں, اب آپ بھی لاہور کو بھی وفاق کے حوالے کریں, ٹھیک ہے, سیالکوٹ کو بھی کریں, یہ سب ہمارے شہر ہے نا, ساری چیزوں کو کریں. آپ صرف یہیں پہ آ کے اٹک جاتے کراچی میں, اور آتے بھی آپ کراچی میں ہیں, کراچی سے سہولیات بھی ساری لیتے ہیں, اور شہر کراچی آپ کو اب آپ کہتے ہیں کہ ان کو ہم لیڈ کریں, تو ایسا نہیں ہوگا, ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہاں سے آپ الیکٹ ہوتے ہیں جی جی, تو آپ کے ہاتھ میں اختیارات رہیں, نہ کہ آپ کو لیڈ جو ہے وہ اسلام آباد سے کیا جا رہا ہے. تو بس یہ ہمارے اختلاف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ انہیں کراچی کے جو ترقیاتی کام ہیں جو مسلسل ہوتے جا رہے ہیں انہیں وہ ہضم نہیں ہو رہے, اس کے علاوہ اس کے کوئی دوسرا نہیں ہے. اور پولیٹیکل سچویشن بنانے کے لیے بھی یہ باتیں باہر آتی رہتی ہیں, ایسی کوئی بات حقیقت در حقیقت ہے نہیں ابھی تک. ٹھیک ہے کہ آفیشیل کسی پلیٹ فارم سے آپ کو پتہ چلا ہو, یہ تو آپ اور میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا. جی جی, کہ کئی اس طرح کی ترمیم پیش ہو گئی ہو جس میں یہ لکھا ہوا ہو نقاط اور ہم نے پھر اس پہ بات کی ہو, اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جب ترمیم آئے گی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اپنا وقت اس پر ضائع نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور کراچی پر فوکس کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہوں گا, دیگر جماعتوں کی طرف سے تاثر دیا جاتا ہے, میں نام نہیں لوں گا جماعتوں کا, تاثر دیا جاتا ہے کہ چاہے لوکل گورنمنٹ ہو, چاہے صوبائی گورنمنٹ ہو, یا چاہے وفاق میں حصہ ہو, پیپلز پارٹی نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. کس طرح دفاع کریں گے ان اسٹیٹمنٹس کا؟ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں ان کی باتوں سے. جب 2008 میں وفاقی حکومت بنی, جی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو جب شہید کر دیا گیا تو اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی. اس کے بعد جب صوبائی گورنمنٹ بنی 2013 میں, اس وقت جب مینڈیٹ چوری ہوا اس پر بھی اس طریقے سے آواز نہیں اٹھائی گئی. اس کے بعد جب دوبارہ الیکشن ہوئے 2018 میں, اس وقت کا تو مینڈیٹ چوری ثابت ہوا ہے, جو آج خود ماشاءاللہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, کہ ہم نے چوری کر کے دیا ان کو, تو اس پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی. لیکن انہیں صرف اس بات کی تکلیف ہے کہ کراچی میں گورنمنٹ کیسے آ گئی. ٹھیک ہے, میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے اس کو تھوڑا سا تفصیل بتاؤں گا. آپ نے سوال کیا ہے 2016 میں جب بائی الیکشن ہوئے تھے, ایک سیٹ تھی ہماری ڈسٹرکٹ ایسٹ میں, ٹھیک ہے, یہ چنیسر ٹاؤن میں, جہاں سے کراچی ڈویژن کے صدر سعید دینی صاحب نے اپنا الیکشن کنٹیسٹ کیا, اور وہاں پر انہوں نے اپنا موقف رکھا, اپنی قیادت کا موقف رکھا. وہاں پر انہوں نے کام کیا, اور کام کرنے کے بعد جب انہوں نے جیتا الیکشن, وہ ایک ایسی سیٹ تھی جہاں پر بوری بھرنے والوں نے 15 سال 20 سال سے اس سیٹ پر قابض تھے. وہ ایک ہی نمائندہ ہوتا تھا, وہ بار بار ریمائنڈ ہو رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس علاقے کی حالت سب کے سامنے تھی. سعید علی صاحب الیکٹ ہو کر آتے ہیں, جی جی, اور وہاں پر پانی کی لائنیں, انفراسٹرکچر, وہ پورا جو صوبائی گورنمنٹ کا جو فنڈ ایم پی ایس کراچی کے کھا جاتے تھے. جب کراچی کا نمائندہ پیپلز پارٹی کا جیتا, جو شہر کراچی کا نمائندہ تھا, وہ جیتنے کے بعد جب سندھ کا فنڈ لگنا شروع ہوا تو ان کی دیکھا دیکھی میں وہ لوگ بھی کام کرنا شروع ہو گئے جو کرتے نہیں تھے. ٹھیک ہے, 2018 میں اس سے زیادہ ووٹ لیے سعید علی صاحب نے, ٹھیک ہے, جنرل الیکشن میں, وہ حلقہ دوبارہ جیتا. آج اس حلقے کے بعد شہر کراچی میں اور زیادہ سیٹیں ہمیں ملی, اور وہ سیٹیں ملنے کے بعد آج کراچی میں پہلے سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز ہیں, پہلے سے زیادہ ایم این ایز ہیں. اور پھر کراچی کے جب الیکشن ہوتے ہیں بلدیاتی الیکشن, اس سے پہلے وسیم اختر صاحب تھے 2 سال 1.5 سال ایڈمنسٹریٹر کے, جو انہیں ہضم نہیں ہو رہے تھے کسی قانون کے ترمیم کے تحت, کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کراچی کا کوئی نمائندہ نہ ہو. جب ایڈمنسٹریٹر لگے مرتضیٰ وہاب صاحب, تو انہوں نے کراچی میں کام کیا. ٹھیک ہے, ان کے کام کو دیکھتے ہوئے قیادت نے بھی فیصلہ کیا ان کو میئر بنانے کا, اور عوام نے بھی اس پارٹی کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, اور ووٹ ہوا, اس کے بعد پیپلز پارٹی جیتی, اور جیتنے کے بعد آج آپ کے سامنے 3 سال ہمیں ہو گئے, اور ہم گلیوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے ہر جگہ تک کام پہنچا دیا ہوگا, لیکن بہت سے ایسے پسماندہ علاقے تھے جہاں گلیوں میں کام کبھی کے ایم سی نے نہیں کیا ہوگا. تو میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیور کے کام ہو رہے ہیں, اور مرتضیٰ وہاب صاحب خود بھی پیج پہ شیئر کرتے ہیں, کے ایم سی کے پیج پہ بھی شیئر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ سچویشن بنی, اور الحمدللہ
हमारे 2 ही सिपाही काफ़ी हैं इस शहर कराची के लिए, सईद दीनी साहब और मुर्ज़ावाब साहब, बिलावल साहब के, कि जिन्होंने इस शहर कराची में जो माजी की सियासत की, तंज़ो तनकीद की और तबाह हाल शहर था, आए रोज़ कत्लेआम था, बोरीबंद लाशें थी, पत्ताखोरी थी, उसको कन्वर्ट कर दिया है पीसफुल शहर में, और तरक्याती काम जारी है। और आप देखेंगे कि इन्हीं की क़यादत में कराची में पहले से भी ज़्यादा मैंडेट के साथ पीपल्स पार्टी आपको नज़र आएगी। ठीक हो गया सर। मुझे साथ में थोड़ी सी आवाम की आगाही के लिए इस वक्त ये भी बता दीजिएगा, करंटली कराची में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या मेयर कराची की तरफ से इस वक्त कराची के लिए कौन कौन से मजीद प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या आने वाले हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो आने वाले हैं जिसकी ठीक है। तफसीलात अभी शेयर नहीं हुई है, ठीक वो है। कर दी जाएगी। जो मखसूस कराची का बजट आ रहा है, ठीक है, जो 1 साला प्रोजेक्ट है शहर कराची के लिए, उसके अलावा अभी अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात करते हैं, जहाँ मैं खुद रिहाइश, जी जी जी, कोरंगी 5 नंबर का ब्रिज बन रहा है, वहाँ पर जबरदस्त। ओपनिंग हो जाएगा कुछ टाइम में। वहाँ पे येलो लाइन BRT उसका प्रोजेक्ट है जो दाऊद चौरंगी से नुमाइश चौरंगी तक का है। ठीक है, जो बसेस वहाँ पे सोलर बसेस आएंगी, जो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए बड़ी आसानी होगी, जबरदस्त। और वो सफ़र उनके लिए आसान होगा जो लोग सफ़र वहाँ पे करते हैं। इंडस्ट्री भी है वहाँ पर कोरंगी के अंदर, तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है कोरंगी के अंदर, मैं समझता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे K4 वाटर पोर्ट का जो वाटर का प्रोजेक्ट चल रहा है, एक ओपनिंग हो गई है, थोड़ा सा मनसूबा रह गया, वो भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम हो रहा है, अंडरपास भी एक तैयार हो रहा है, तो ये काम हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा सर, मैं गुफ्तगू को समेटूंगा चंद आखिरी के कुछ सवालात, कुछ गुफ्तगू के जो कि बहुत ज़रूरी है आपसे करना। शहर कराची का एक बड़ा मसला हो, ख़ास तौर पे आप नौजवानों के नुमाइंदे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, नौजवान इसमें सबसे ज़्यादा मुलविस हैं सर, मंशियात, इसके ऊपर क्या रोकथाम चल रही है, क्या मामला चल रहे हैं, किस तरीके से ख़त्म होगी, किस तरीके से कवर होंगे, इस हवाले से कुछ रोशनी डालिएगा इसके ऊपर। अभी रिसेंटली अदीब फरियाल तालपुर साहिबा जो हमारी इस पार्टी की रहनुमा है, जी जी, उन्होंने मीटिंग कॉल की थी जिस पर हमारे IG सिंध और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स, MNAs, MP और जो खास तौर पे कराची के नुमाइंदे उस मीटिंग में थे। 2 मीटिंग्स वो हो चुकी हैं, ठीक है, और अभी माशाल्लाह एक पिंकी पीरनी साहिबा भी पकड़ी हुई है, जी जी जी, जो लाहौर से बरामद हुई थी, जिसको कराची से कनेक्ट थी और कराची में मंशियात चला रही थी, तो उन्हें लाहौर से अरेस्ट करके लाया गया। इसके अलावा भी अभी रिसेंटली किसी को अरेस्ट किया है, तो मंशियात के हवाले से अदीब फरियाल तालपुर साहिबा ने सख्ती की है कि कोई भी मंशियात को सपोर्ट करता हुआ इनके अगर हमें पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जो लोग इस पे मुलविस हैं उन सबको गिरफ्तार भी किया जा रहा है और सख्ती से इसको निपटा जा रहा है। अब इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इंशाल्लाह जो ये जहर था जो कई अरसे से, कई दहाइयों से नौजवानों की नसों में घोला जा रहा था, इस पे बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। और सर मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं पाकिस्तान का शहरी, मैं शहर कराची का शहरी, मैं एक नौजवान, इस शहर का दर्द रखता हूँ, इस मुल्क का दर्द रखता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ शहर के लिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने मुल्क के लिए। आइंदा आने वाले इंतखाबात में, चाहे बल्दियाती इंतखाबात हो या आम इंतखाबात हो, सर कुछ पीपल्स पार्टी के अंदर चेंजेस आने जा रही है, कुछ यूथ के लिए स्पेसिफिक कोटा या कोई सीट्स पीपल्स पार्टी अनाउंस करने जा रही है जिसमें यूथ खुद अपनी नुमाइंदगी करेगी। यूथ के लिए ऑलरेडी सीट्स जो KMC के अंदर भी अगर आप देखें तो मखसूस काउंसलर होते हैं। सर सॉरी, मैं उसकी इलेक्शन टिकट की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन टिकट्स यूथ को ही पीपल्स पार्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि हम यंगस्टर्स को दें। ठीक है। अगर आप तंजीमी लिहाज से भी देखें तो भी नौजवान हमारे आगे आए हैं, जी जी, और टिकट्स भी उनको ही दी जाती है। हमारे यहाँ पर हल्के में शर्जी रिजवानी साहब थे, उनकी उम्र 29-28 साल थी, वैसे तो 45-50 साल वालों को टिकट दी जाती है, तो वहाँ पे जो हमारे MP थे वो नौजवान थे। ठीक है। आज जो डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जिले के सदर जानीमंद साहब नौजवान है, बिल्कुल ठीक है, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद रजा साहब नौजवान है, और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिन्हें तंजीम में भी पीपल्स पार्टी ने जगह दी है, बहुत सारे दीगर जिलों में भी। ठीक है। और टिकट्स भी UC सतह पर यंगस्टर्स को मिले। ठीक है। आपके माड़ी के वाइस चेयरमैन है, वो यंग है, नौजवान है। इसी तरीके से और UCs में भी नौजवानों को टिकट मिली है बल्दियात सतह पर। MP सतह पर भी नौजवानों को टिकट्स दी जाएंगी। और आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का जो यूथ है, पीपल्स पार्टी से कनेक्ट है,
जिन्हें सबसे ज्यादा यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे आने की. जबरदस्त जबरदस्त सर. मैं आखिर में चाहूंगा कि हम अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करें. आखिर में हमारा 2-3 मिनट का सेशन होता है जिसमें जो भी गेस्ट होता है वो यूथ को मोटिवेट करता है, यूथ को या कोई ऐसी चीजें सिखाता है, क्योंकि यूथ बड़ी स्ट्रेस में चल रही है, डिप्रेशन में चल रही है. आप बीइंग अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मौजूदा पाकिस्तान के हालात को देखते हुए और मैं ये कहूँगा नौजवानों को कि हिम्मत ना हारें और अपने जो शोबा है जो आपने चुना है अपनी आने वाले वक्त के लिए उस पर मेहनत करते रहें. आज या कल आपको कोई ना कोई मकाम ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह. और जॉब के हवाले से आप हैं वहाँ स्ट्रगल करें, अगर आप कोई अपना काम देखना चाहते हैं वहाँ करें. आजकल IT का दौर है और AI का दौर है, तो मैं ये कहूँगा कि आप इस तरफ भी आएँ, सोशल मीडिया की तरफ भी आएँ और वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं. तो यूथ को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क के लिए काम करें, उनका पाकिस्तान का नाम रोशन करने के ऊपर भी काम करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान बाकी मुल्कों की तरह दुनिया के अंदर तरक्की करेगा. जब नौजवान आगे आएंगे तो इंशाल्लाह वो हकीकी तब्दीली लेकर आएंगे. सर थैंक यू सो मच वकास हुसैन साहब, आप तशरीफ लाए और आवाम को आपने यूथ को खास तौर पर मोटिवेट भी किया और वो शिकवे जो आवाम के थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आई होप कि इस पॉडकास्ट में वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. सर वंस अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से कि आप यहाँ पर आए और अवामी मसाइल को उजागर किया. जी नाज़रीन, ये था आज का खुसूसी हमारा पॉडकास्ट वकास हुसैन लशारी साहब के साथ, जो कि यूथ के रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जनरल सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के और मीडिया हेड है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के. आज इनसे हमने गुफ्तगू की और जाने कराची के मसाइल और उनके हल, जाने कराची के अंदर चलने वाले प्रोजेक्ट्स और उनकी तफसील. आज का आपको पॉडकास्ट कैसा लगा? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट में नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद.